اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دن ہم نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھا تھا۔ آج اسی کے ساتھ جو دوسری قرآن کریم کی سورت ہے سورۃ البقرہ، اس کی کچھ آیات کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں گائے۔ چونکہ اس سورت کے کچھ حصے میں بنی اسرائیل کی گائے کا تذکرہ ہے، جس کے بارے میں انہوں نے مختلف سوالات بھی اٹھائے تھے، اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اسی ایک جز سے لے کے اس کا نام مقرر کیا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا نام سورۃ البقرہ ہی آیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے وہ شیاطین سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں تو اس طرح بھی آتا ہے کہ اس کی کچھ آیات ایسی ہیں، تقریباً 10 آیتیں ایسی ہیں، اگر ان کی تلاوت کی جائے اور ان کی تلاوت کی وجہ سے اس کے گھر میں آفات، مصائب اور عذاب اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور ان آیات میں سے ابتدائی آیات ہیں، درمیان میں آیت الکرسی کی 3 آیات ہیں، اور آخری آیات ہیں۔ آخری آیات کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ معراج کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ سورت مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی کچھ آیات اگرچہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن مفسرین کے اصول کے مطابق یہ سورت مدنی ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر بہت سارے واقعات، بہت سارے مسائل، بہت ساری فرعی مسائل کا ذکر ہے۔ ابتدا کے اندر اس قرآن کریم کا تعارف ہے، اس کے ساتھ مومنوں کی صفات ہیں، متقین کی صفات ہیں، اور اس کے ضمن میں منافقین کا تذکرہ بھی ہے۔ منافق وہ لوگ جو ظاہر سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے تھے۔ صف اول میں بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن مومن نہیں ہوتے تھے۔ اسی طریقے پہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بنی اسرائیل پہ جو انعامات ہوئے ان کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل نے جو وعدے کیے، جو وعدے پورے نہیں کیے، سمینا وعصینا فوراً کہہ دیا، ان کا بھی تذکرہ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کے اندر آخر میں پہلے سپارے کے آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین مکہ تھے، وہ بھی مانتے تھے۔ ان کو یہ واقعہ سنا کے، ان کو یہ واقعہ بتا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تاکید کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، وہ بتوں کی پیروی نہیں کیا کرتے تھے، وہ صرف خالصتاً اللہ جل شانہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور دوسرے سپارے کے شروع کے اندر قبلے کی جو پہلے قبلہ تھا اس سے دوسرے قبلے کی طرف جو توجہ کی گئی، اس کو چینج کیا گیا، اس کا حکم آیا ہے۔ پھر مصیبت کے وقت انسان نے کیا کرنا ہے، وہ کیا حکم ہے، اس کا تذکرہ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرت کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ معاشرے کے اندر جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہوئی۔ پھر روزوں کا تذکرہ ہے کہ ہم نے کس طرح روزے رکھنے ہیں۔ حج کا تذکرہ اس سورت کے اندر موجود ہے، اور اس سورت کے دوسرے سپارے کے آخر میں طلاق اور اس طرح متوفیہ اور جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے متوفیہ کے مسائل کا تذکرہ ہے، اور علم کی عدت کے تذکرے موجود ہیں۔ اور تیسرے سپارے کے اندر پھر توحید کا تذکرہ ہے۔ گویا اس سورت کے اندر 3 چیزوں کا بیان ہے، ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت، اور ایک ہے آخرت۔
ایمانیات ثلاثہ کا تذکرہ اس سورت کے اندر موجود ہے، اور قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، تقریباً 286 آیات ہیں اس کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے الف لام میم کا استعمال ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں، یہ ایمانیات میں سے نہیں ہے کہ ہم اس کو لازمی اس کو قریدنے کے اندر چلے جائیں۔ تفسیری مظہری والے فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ایمانیات کا حصہ بھی نہیں، اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی جتنی بھی تعویلیں ہیں وہ فقط تعویلیں ہو سکتی ہیں، اس کے معنی نہیں ہو سکتے۔ ایک واقعہ آتا ہے، یہودی کیونکہ ابجد جو حروف ہیں، حروف کے بڑے ماہر ہوتے تھے، ان کے ہندسوں کے بڑے ماہر تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، الف لام میم جب پڑھا تو انہوں نے کہا ہم کیسے آپ کو مان لیں جو صرف 71 کی بات کرتے ہیں، 71 سال کی بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف الف لام میم نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حروف ہیں۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، ہمیں تو آپ نے ایک اس طریقے اس الجھن میں ڈال دیا کہ ہم اس کو مانیں یا چھوڑ دیں۔ اس لیے الف لام میم کے بارے میں جو حکم ہے وہ صرف یہی ہے کہ صرف یہ اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں، باقی اس کا کوئی بھی اس کی مراد کو نہیں جانتا۔ باقی جتنی بھی تعویلیں ہیں، مختلف تعویلیں، کوئی الف سے اللہ مراد لے رہے ہیں، لام سے جبرائیل مراد رہے، میم سے محمد مراد رہے، مختلف تعویلیں لے رہے ہیں، لیکن یہ تعویلیں ہی ہیں، باقی کوئی اس کا حقیقی حکم نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ گزشتہ ہم نے بات کی تھی کہ اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھی راہ دکھا۔ تو اس سوال کا جواب آ گیا، ذالک یہ کتاب ہے، سیدھی راہ چاہتے ہو تو اس کتاب کے احکام کو اپناؤ گے تو سیدھی راہ ملے گی۔ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کسی چیز کا اشارہ ہوتا ہے۔ گزشتہ بات ہم نے پڑھ لی کہ ہمیں اللہ میں سیدھی راہ دکھا تو اس کی طرف جواب آ گیا، اس کو مشار الیہ آ گیا کہ بھئی یہ سیدھی راہ ہے، جو اس کتاب کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کا سب سے بڑا عالم اگر کوئی کتاب لکھ دیتا ہے تو اس کے اندر شک کی گنجائش ہوتی ہے، اس کے اندر غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، اس میں کوتاہی کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ اس کا علم محدود ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کی کتاب ہے اور اللہ کا علم غیر محدود ہے، لا محدود ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے اس میں شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ حالانکہ قرآن کریم تو سب کے لیے ہدایت ہے، متقین کے اس لیے فرما دیا کیونکہ نتیجہ تن صرف اس سے ہدایت جو لیتے ہیں وہ متقی لیتے ہیں۔ ہدایت تو کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، یہودی کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہدایت ہے قرآن کریم، لیکن نتیجہ تن جو ہدایت اس سے لیتے ہیں وہ صرف اور صرف متقی لوگ لیتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لیتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اب متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تعدیل ارکان کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ان کو، فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ کھڑو نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں، سوارہ پڑھتے ہیں۔ اب پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے سکھا دیجیے، فرمایا اس طرح آرام آرام سے پڑھنا ہے، تعدیل ارکان کا خیال کرنا ہے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ پہلا رکن مکمل ہوا ہے یا نہیں۔ تو جو تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ یقیمون الصلاۃ کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اگر حقیقت میں کوئی چیز کو دیکھ لیا ہوتا تو دنیا امتحان نہ بنتی۔ دنیا امتحان اس لیے ہے کہ انسان نے اس کو اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی ایمان لے آئے، بن دیکھے ایمان لے آئے۔ اب دیکھ لیتے تو پھر امتحان تو نہ ہوتا، آخرت دار و جزا نہ ہوتی۔
یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، اس کے فرمایا بن دیکھ ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی ہے کہ اس میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ وہ لوگ ہیں متقی جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے نازل کی گئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں اور آپ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ پہ نازل کی اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت، یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا آپ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ تذکرہ قیامت کا آ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو فرمایا جاتا کہ آپ پہ بعد میں ایمان لاتے ہیں۔ جو قرآن کریم کا اسلوب ہے، اسلوب کے تحت یہ فرمایا گیا کہ وہ آپ پہ ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے پہ، آپ کے بعد کسی نے آنا نہیں، آپ ختم الرسل ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اس لیے صرف آپ سے پہلے پہ اور آپ کے بعد جو آخرت میں آنا ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور آخرت سے مراد قیامت ہے کہ قیامت پہ ایمان لاتے ہیں، آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کسی نبی نے آنا نہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ گزشتہ صفات کے حامل کے بارے میں رزلٹ بھی دے دیا، نتیجہ بھی دے دیا کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ ہدایت پہ بھی اپنے رب کی طرف سے ہیں اور کامیاب بھی یہی ہونے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اللہ سے ڈرنے والا بنائے، متقی لوگوں اس صف میں شامل فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم للسائر المسلمین۔